بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس جو ہے یہ اللہ پاک اس کو فتح دے گا، بیت المقدس فتح ہوگا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے راوی ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبۃ من آدم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں تھا۔ تو جنگ تبوک میں تھا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں موجود تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عوف بن مالک، نبی کائنات کا صحابی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عوف بن مالک، 6 چیزیں قیامت سے پہلے، 6 چیزیں اور اس کی علامات کو سامنے رکھنا ہے، علامات کو شمار کرنا ہے۔ وہ کون سی علامات ہے؟ اب ذرا غور کرنا۔ نبی کائنات کا فرمان یہ صحیح بخاری شریف میں حوالہ موجود ہے۔ فرماتے نمبر 1، 6 علامات جو نبی پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے، ان کو شمار ضرور کرنا ہے، گنتی کرنی ہے۔ اور اب دیکھنا آپ نے کہ کتنی باتیں پوری ہوگی، کتنی بقایا رہ گئی ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے اس حدیث پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلی علامت ہے میری وفات۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری وفات پانا، یعنی میں فوت ہو جاؤں، اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات نبی پاک نے یہ فرمائی ہے، میری وفات کو شامل کرنا ہے۔ نمبر 2، بیت المقدس کی فتح ہے۔ حضور فرماتے بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر کی دعا اور فرمان ہے۔ انشاءاللہ العزیز نبی کائنات کا فرمان سچا اور سچا ہے۔ اس وقت تک نبی پاک کلام نہیں کرتے۔ والنجم، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتے، بولتے نہیں، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی، پیغام نہیں آ جاتا، میسج نہیں آ جاتا۔ بات سنیں، نبی پاک نے فرمایا نمبر 2، بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ نمبر 3، بے شمار اموات، یعنی بے شمار لوگ مریں گے، فوت ہوں گے، ایسے جیسے بکریاں اچانک مر جاتی ہے۔ اب دیکھنا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، نبی پاک کا فرمان بھی سامنے رکھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 6 علامات میں سے پہلی علامت ہے وہ میری وفات، پھر بیت المقدس فتح ہونا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسے لوگ مریں گے جیسے بکریاں مرتی ہیں۔ اچانک بکریاں جو کہتے ہیں بیماری آ گئی، اچانک بکریاں اجڑ ہی چلا گیا۔ تو نبی پاک کا یہ فرمان یہ بھی سچا اور سچا ہے۔ اب دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بیت المقدس پہ حملہ ہو رہا ہے اور مسلمان کتنے مارے جا چکے ہیں، اور بچوں کو ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں، اور بچوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میری ماں اور بہنیں در بدر پھر رہی ہیں، گھر سے باہر ہیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، ماں باپ دنیا سے چلا گیا۔ یہ دیکھیں کتنا جو خوفناک ہے منظر، دیکھا نہیں جاتا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، کیا حالات ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی۔ تو نبی پاک کا یہ فرمان بھی سچا اور سچا ہے۔ حضور فرماتے ایسی اموات ہوگی کہ اتنا جس طرح بکریاں اچانک مر جاتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ کی ساری بکریاں مری پڑی ہیں، ایسے مسلمان جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ بے شمار اموات، یہ بھی اس کی علامت ہے، علامات میں شامل ہے۔ پھر آگے نبی پاک نے فرمایا ایک فتنہ رونما ہوگا۔
ایک فتنہ رونما ہوگا اور وہ ایسے فتنہ پھیلے گا وہ عرب کے سبھی گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ تو نبی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹی علامت یہ ہے میں پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان، نبی پاک نے چھٹی بات جو کی ہے فرمایا یہ بھی 6 علامات میں سے ہے۔ چھٹی علامت کون سی ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن وہ عہد شکنی کریں گے، وعدہ کریں گے، صلح میں ایسا وعدہ کریں گے، پھر وہ عہد شکنی کریں گے، وعدے کو توڑ دیں گے، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان جو صلح ہو جائے گی لیکن وہ عہد شکنی کریں گے، تو نبی پاک نے فرمایا اور وہ تمہارے پاس 80 جھنڈوں کے ساتھ مقابلہ کرنے آئیں گے۔ کون؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کون آئے گا۔ 80 جھنڈوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے آگے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک نے اس میں کیا کیا 6 علامات کون سی؟ حضور کی وفات پانا، حضور وفات پا چکے، اور دوسری علامت بیت المقدس بھی فتح ہونا ہی ہونا انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا، کیونکہ پیارے نبی کی پیاری زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ یہ بھی حقیقت ہے۔ اور فرمایا کہ بے شمار اموات ہوں گی، اور جس طرح بکریاں جو اچانک مر جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اور تمہارے درمیان رومیوں کی صلح ہو جائے گی، وہ عہد شکنی کریں گے۔ یہ تو نبی پاک نے فرمایا ایک فتنہ رونما ہوگا، اور وہ فتنہ عرب کے ہر گھر میں پھیل جائے گا۔ پھر ان کی فوج سے اور جو 80 جھنڈوں کے ساتھ مقابلے میں آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ان کے فوجی ہوں گے۔ اب دیکھیں ان کی فوج کتنی ہے، فوجی آ رہے ہیں اور کیسے حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر، لیکن انشاءاللہ العزیز پیارے پیغمبر نے فرمایا انشاءاللہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ میرے پیارے نبی کی پشین گوئی ہے، انشاءاللہ سچی اور سچی اور پوری ہونی ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ پاک ہمیں مسلمان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، لیکن یہ دیکھیں مسلمانوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے آپ نے، لیکن جاگ جاؤ، پیارے پیغمبر نے فرمایا تو میرا رب کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن ایک دیکھنا اگر کوئی جسم کا حصہ ہے اس کو چوٹ لگے تو سارے جسم کو درد ہوتی ہے، سر میں چوٹ لگے تو پھر بھی درد ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسلمان بھائی جو ہے آپ کے بھائی کو کچھ ہو جائے پھر آپ روتے بھی ہیں، پھر آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ آپ کے مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے، پھر آپ کو کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے بھائی کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی جو آگ میں جلائے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی قتل و غارت ان کی جا رہی ہے اور ان کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے اور بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، میری ماؤں بہنوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان پر ظلم، ان کے بچے چھینے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ نبی پاک کی حدیث پر کس نے عمل کرنا ہے؟ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ بیت المقدس فتح ہوگا، پیارے پیغمبر کا پیارا فرمان، لیکن آپ کے لیے یہ پیغام ضرور ہے اور یہ ضروری پیغام نوٹ کر لیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، اللہ بھی کہہ رہے ہیں، نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ مومن بھائی ہیں، لیکن اگر آپ مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، پھر آپ کو چاہیے فلسطین کا ساتھ دینا، اور اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے قیامت والے دن دوسرے بھائی مسلمان بچے جو ہیں وہ آپ سے سوال ضرور کریں گے، اس کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے۔ جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے، میدان عمل میں نہیں آئیں گے تو یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مقابلہ جہاد جو کرنا چاہیے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان پر فرض ہے کہ مسلمان بھائی ساتھ دے، اس کی تکلیف کو تکلیف جانے، خوشی کو خوشی جانے، غم کو غم جانے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہمیں مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے، اور انما المؤمنون اخوہ، اور مومن کا بھائی ہے، مومن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے، جتنی میرے بھائی کو تکلیف ہوگی وہ سمجھے کہ مجھے تکلیف ہے، آپ نے مومن بھائی کا ساتھ بھی دینا ہے، مسلمان بھائی کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں، رب سے کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو ہی ہے ہماری مدد کرنے والا، ہماری فریادیں سننے والا، ہماری دعائیں سننے والا، اللہ ہمارے آنسو دیکھنے والا، ہمارا ماں باپ بھی نہ رہا، بچوں کی پکار ہے۔ فلسطین بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ
پیارے ہمارے آنسو بھی تو ہی صاف کرنے والا ہے، ہمارے ماں باپ بھی نہیں رہے، ہمارے مسلمان ہمارا ساتھ بھی نہیں دے رہے، بچے رو رو کے دعائیں اللہ پاک، ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ ان بچوں کی مسلمانوں کی مدد فرما اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، انشاءاللہ العزیز فتح ہوگی۔